کبھی بھی کسی بدصورت عورت جو کہ موٹی ہو، کالی ہو، جس کے فیچرز اچھے نہ ہو، میرے آفس میں ہیلی کام کرتی ہے، اس کی اسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کافی بد حیت ہے، لیکن ایک بدصورت عورت سے صرف پوچھ کے بتائیے کہ کیا اس کا خالق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اینجلینا جولی کا خالق ہے؟ لیکن کوئی الٹرا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی بہت بدصورت ہوتا ہے، اور یہ آئیڈیا آف ایوولوشن کی دلیل ہے کہ ایوولوشن جو ہے وہ رینڈم میوٹیشن کے ذریعے اپنی الیلز کا انتخاب کرتی ہے تاکہ وہ ایک زائگوٹ سے زندگی کو ایوالو کر سکے. لیکن اس دنیا میں بدصورت لوگوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے. اینجلینا جولی کی خوبصورتی ہی نہیں، آپ کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کی بدصورتی بھی خدا کے وجود کو ثابت کر دے گی. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیدہ ور چاہیے. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ. آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم ایتھزم اور الحاد کو ایک نئے اینگل سے ریفیوٹ کریں گے، ایک نئی ٹیکنیک سے ریفیوٹ کریں گے جس کا نام ہے دا ٹروتھ فرسٹ ٹیکنیک. اور میری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، تب جا کر آپ کو دا ٹروتھ فرسٹ ٹیکنیک سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے مشہور زمانہ ملحد اویس اقبال کو سنیے. اور جس رب سے کمی کوتاہی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. میرے لاہور کے دفتر میں نا ایک 4 فٹ کی لڑکی تھی جس کا رنگ کالا تھا. اس کے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ تمہاری شادی، تو کہنے لگا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا. اب لیکن اس کا بھی خالق وہی ہے جس کا خالق جو اینجلینا جولی کا خالق ہے، جو ایشوریا رائے کا خالق. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو آپ کا علیم رب ہے، کیا اپنی ہی مخلوق کے اندر یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن کرنے والا کوئی علیم رب کر سکتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جس رب کو منصف سمجھتے ہیں وہ رب حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ابھی جو اعتراض اس نے کیا ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے تمہیدی گفتگو ضروری ہے، کیونکہ ٹروتھ فرسٹ ٹیکنیک کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے کنٹینجنسی کو سمجھنا پڑے گا اور فیکٹس ورسز پریفرنسز کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ کو تفصیل سے آرگومنٹ آف کنٹینجنسی سمجھنا ہے تو ہمارا یہ والا ویڈیو ضرور دیکھیں، اور تفصیل سے فیکٹس ورسز پریفرنسز کو سمجھنا ہے تو ہمارا یہ والا ویڈیو بھی دیکھیں. خیر مختصراً میں ان دونوں کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے اہم ورڈ جو ہے وہ ہے کنٹینجنسی. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز کنٹینجنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ that thing needs something to make it the way that it is. کنٹینجنسی یہ ایک فینسی ورڈ ہے ڈیپینڈنسی کا. تو کنٹینجنٹ کا مطلب وہ چیز جو اپنے وجود میں یا اپنی موجودہ صفات میں کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرے. مثال کے طور پر the sun is shining، سورج چمک رہا ہے. اب یہ سورج کا جو چمکنا ہے یہ کنٹینجنٹ ہے، یہ کسی اور چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سائنس سے جب آپ پوچھیں گے تو سائنس آپ کو کہے گی کہ سورج کا چمکنا یہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو گویا کہ سورج کے چمکنے کی جو کنٹینجنسی تھی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن پر. درختوں کا اگنا یہ بھی کنٹینجنٹ ہے، یہ کنٹینجنسی ڈیپینڈ کرتی ہے فوٹو سنتھسس کے اوپر. اسی طرح پتوں کے ہرے رنگ کو دیکھ لیجئے، ان پتوں کا ہرا ہونا ضروری نہیں تھا، کسی چیز نے ان کو ہرا کیا ہے. تو سائنٹسٹ سے جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو جواب دیں گے کہ پتوں کا ہرا ہونا یہ کنٹینجنسی ہے، اور یہ کنٹینجنسی ڈیپینڈ کرتی ہے ایک پگمنٹ کے اوپر، a chemical configuration of a pigment called chlorophyll. اب یہ سورج کا چمکنا، درختوں کا اگنا، پتوں کا ہرا رنگ ہونا یہ سب کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان کا وجود کسی اور چیز پر ٹکا ہوا ہے. سورج کے لیے چمکنا ضروری نہیں تھا، کوئی چیز تھی جس نے سورج کے اندر یہ چمک پیدا کی. درختوں کے لیے اگنا ضروری نہیں تھا، کوئی چیز ہے جس نے درختوں کو اگایا، جس کو سائنٹسٹ فوٹو سنتھسس کہتے ہیں. پتوں کا ہرا ہونا یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا، اس کا مطلب کوئی چیز ہے جس نے ان پتوں کو ہرا کیا، سائنٹسٹ کہتے ہیں that's chlorophyll. اسی کو کنٹینجنسی کہتے ہیں. تو انفینٹ ریگریس سمجھ میں آ گیا، لا الہ نہایا مسلسل پیچھے کی طرف چلتے چلے جانا، اور کنٹینجنسی کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے، انفینٹ ریگریس آف کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی آسان لفظوں میں ایک کنٹینجنٹ چیز، ایک کنٹینجنٹ آبجیکٹ وہ اپنے وجود و صفات میں کسی دوسری چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے، اور وہ دوسری چیز وہ بھی کنٹینجنٹ ہو اور وہ اپنے وجود و صفات میں کسی تیسری چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے، اور وہ تیسری چیز کسی چوتھی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے، اور ہر چیز کنٹینجنٹ ہی ہو، اور یہ سلسلہ لا الہ نہایا پیچھے کی طرف چلتا چلا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے کا، کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز کے سلسلے کا لا الہ نہایا پیچھے کی طرف چلتے چلے جانا یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے. اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا یونیورس کنٹینجنٹ ہے، اس کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے، یعنی ڈیپینڈنٹ ہے. اور ہر وہ چیز جو کنٹینجنٹ ہوتی ہے وہ اپنی اس ڈیپینڈنسی کو فلفل کرنے کے لیے
किसी नेसेसरी बीइंग की मोहताज होती है, वो एक नेसेसरी बीइंग का तकाजा करती है। गोया कंटिंजेंसी पुकारती है कि कोई है जिसने मुझे इस तरह बनाया है जिस तरह मैं हूं, वरना वो चीज किसी और तरह भी हो सकती थी। ये हुआ पहला मुकद्दमा। अब आइए समझते हैं फैक्ट्स और प्रेफरेंसेस को। बुनियादी तौर पर दो चीजों में फर्क को समझना पड़ेगा। नंबर 1 फैक्ट एंड नंबर 2 प्रेफरेंस। फैक्ट कहते हैं हकीकत को और प्रेफरेंस कहते हैं पसंदीदगी, तरजीह को। अ फैक्ट is an objective statement that describes reality and can be proven true by evidence। यानी फैक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है जो पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करता, क्योंकि वो रियलिटी को बताता है और दलाइल के जरिए से उसको सच्चा साबित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। नंबर 1, इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। फैक्ट नंबर 2, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 29 मई 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, कुस्तुनतुनिया को कॉन्कर किया। फैक्ट नंबर 3, बहुत ही आसान मिसाल अगर आप लेना चाहें, द सन इज शाइनिंग, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। अब ये जो फैक्ट्स हैं ये हकाइक हैं जो लोगों के बदलने से बदलते नहीं है। जैद अमर बकर के बदलने से सूरज के चमकने की हकीकत नहीं बदलेगी। चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथोनी हो, सूरज चमक रहा है इन सब से कता नजर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। किसी को मालूम हो सूरज के बारे में, कोई ऐसा शख्स है जिसको सूरज के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो भी सूरज चमक रहा है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है जो एक रियलिटी को बता रही है। ये होता है फैक्ट। अब आइए प्रेफरेंस को समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे मसाला डोसा बहुत पसंद है, कोई दूसरा बंदा ये कहेगा कि मुझे क्रिकेट टीम्स में इंडियन क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा पसंद है। ये सारी प्रेफरेंसेस हैं, पसंदीदगी, तरजीहात है। प्रेफरेंस इजंट ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी किसी चीज की पसंदीदगी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होती, ये सब्जेक्टिव होती है। लोगों के बदलने से पसंद बदलते रहती है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था कि मुझे मसाला डोसा पसंद है, हो सकता है जैद को मसाला डोसा के बजाय पिज्जा पसंद हो, मसाला डोसा पसंद ना हो। किसी को इंडियन क्रिकेट टीम पसंद है, मुमकिन है कि किसी और के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उसकी फेवरेट हो और किसी तीसरे बंदे के लिए साउथ अफ्रीकन या इंग्लैंड क्रिकेट टीम उसकी फेवरेट हो। तो प्रेफरेंसेस ये सब्जेक्टिव होते हैं, लोगों के बदलने से बदलते रहते हैं और प्रेफरेंस को दलील की बुनियाद पर सच्चा साबित नहीं किया जा सकता। आप मुझसे ये दलील नहीं मांग सकते कि आपको अगर मसाला डोसा पसंद है तो इसकी दलील दो। सिंपल है, क्योंकि ये प्रेफरेंस है, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो अब खुलासा क्या हुआ कि फैक्ट एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है जो रियलिटी को डिस्क्राइब करता है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करता। लोगों के बदलने से फैक्ट बदलता नहीं है और फैक्ट को दलाइल के जरिए से सच साबित किया जा सकता है। इसके बिल्कुल बरअक्स प्रेफरेंस यानी पसंदीदगी ये ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव होता है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। लोगों की पसंद अलग अलग होती है और किसी के प्रेफरेंस को दलील की बुनियाद पर सच साबित नहीं किया जा सकता। अब जब आपने कंटिंजेंसी को भी समझ लिया और फैक्ट्स और प्रेफरेंसेस के फर्क को भी समझ लिया, तो अब अवैस इकबाल का एतराज दोबारा समझते हैं। और जिस रब से कमी कोताही हो वो रब नहीं हो सकता है। मेरे लाहौर के दफ्तर में ना एक 4 फीट की लड़की थी जिसका रंग काला था। उसके मैंने एक दफा पूछा कि तुम्हारी शादी, तो कहने लगा कि वो कहने लगी मुझसे शादी कौन करेगा। अब लेकिन उसका भी खालिक वही है जिसका खालिक जो एंजेलिना जूली का खालिक है, जो ऐश्वर्या राय का खालिक। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो जो आपका अलीम रब है, क्या अपनी ही मखलूक के अंदर ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कोई अलीम रब कर सकता है? ये इस बात का सबूत है कि आप जिस रब को मुनसिफ समझते हैं वो रब हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। अवैस इकबाल ये कह रहे हैं कि इनके ऑफिस में एक लड़की है जो निहायत बदसूरत है, काली भी है, मोटी भी है और पस्ता कद भी है, उसकी हाइट भी 4 फुट है और उसकी बदसूरती और बदहैयती की वजह से कोई उससे निकाह भी नहीं करेगा। तो खुदा ने उसको ऐसा क्यों बनाया? फिर अवैस इकबाल साहब ये मुकद्दमा रखने के बाद इससे कंक्लूड क्या कर रहे हैं? ये इस बात का सबूत है कि आप जिस रब को मुनसिफ समझते हैं वो रब हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। कह रहे हैं कि ये अनइवन और गैर मुनसिफाना तकसीम ही इस बात का सबूत है कि नाउजुबिल्लाह खुदा मौजूद नहीं है। कमाल है, क्या दिमाग पाया है मुल्हिदीन ने। अब आइए ट्रुथ फर्स्ट टेक्निक को समझते हैं। अभी जो मैंने फैक्ट्स और प्रेफरेंसेस जो आपको समझाया था उसको ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था कि अ फैक्ट इज समथिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव। फैक्ट एक हकीकत होती है, चाहे आप उसको पसंद करें या आप उसको पसंद ना करें, चाहे उस फैक्ट और हकीकत के बारे में आपको मालूम हो या उसके बारे में आपको मालूम ना हो। अ फैक्ट इज अ फैक्ट एंड अ फैक्ट इज ऑलवेज ट्रू। फैक्ट हमेशा एक हकीकत ही रहेगी और फैक्ट और हकीकत को
آپ دلیل کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں، برخلاف پریفرنس اور پسندیدگی کے، کیونکہ پریفرنس اور پسندیدگی یہ سبجیکٹو ہوتی ہے، یہ لوگوں کے بدلنے سے پسندیدگی بدلتی رہتی ہے. اٹ ڈیفرز فرام پرسن ٹو پرسن. اب مثال کے طور پر دا سن از شائننگ از اے فیکٹ، کہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. لیکن ممکن ہے کہ اگر مئی کا مہینہ چل رہا ہو تو کچھ لوگوں کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہو، ہوائیں ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہو اور ان کے کپڑے پسینے میں بالکل شرابور ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سورج کا چمکنا اور سورج کی گرمی بالکل بھی پسند نہ آئے. Someone might not like the fact that the sun is shining. آپ کو بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہے گرمی سے. You find it unpleasant. لیکن آپ کی اس ناپسندیدگی سے آپ ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ سورج جو چمک رہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے. بڑے سے بڑا بیوقوف بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا. When something is a fact, you put the truth first. سب سے پہلے آپ کو سچ اور حقیقت کو آگے رکھنا ہے کہ یہ سورج کی گرمی اور سورج کا اپنی آب و تاب کے ساتھ میں چمکنا یہ سچ ہے، حقیقت ہے یا سچ نہیں ہے. از اٹ ٹرو اور از اٹ ناٹ ٹرو. رہی یہ بات کہ سورج کی گرمی آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، یا سورج کی گرمی سے ڈیل کرنا آپ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ بالکل ایک الگ ایشو ہے. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ آل ٹوگیدر. یہ بالکل دوسری بات ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ دوبارہ دہراتا ہوں. When something is a fact, you need to put the truth first. You need to put the truth before your preferences. پہلے آپ کو سچ اور حقیقت کو سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد اپنی پریفرنسز اور پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو دیکھنا ہے. سچ اور حقیقت کو بالکل نظر انداز کر کے پریفرنسز اور پسندیدگی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی اور کم عقلی ہے. اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا دھیان سے سمجھنا. یہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ظلم اور ناانصافی کو دیکھ کر یا ان پلیزنٹ اور بری چیزوں کو دیکھ کر خدا کے وجود پر سوال اٹھاتے ہیں، جیسے اویس اقبال اپنے آفس کی لڑکی کی بدصورتی کو دیکھ کر خدا کا انکار کر رہا ہے، یہ سارے لوگ جو اس طرح کرتے ہیں اس کی اصل وجہ، اس کی جڑ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بلیف ان گاڈ کو، یعنی خدا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اس اعتقاد کو یہ لوگ پریفرنس کے نظریے سے دیکھتے ہیں، پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے نظریے سے دیکھتے ہیں. یعنی خدا کا ہونا یا نہ ہونا ان کے نزدیک اس کا تعلق پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے ہے. At some level, their belief in God is a preference. It is something that you would like to be the case or you would not like to be the case. And it's a fact that belief in God can make you feel happy, can make you feel pleasant. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی خدا کو مان کر زندگی گزارنا انسان کو اچھا لگتا ہے. انسان کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی ایسے خدا کو مانے جو اس کا دھیان رکھتا ہے، اسے کھانے اور پینے کے لیے رزق دیتا ہے اور اس کی پرورش بھی کرتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کو بہت پسند ہوتی ہے. لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب زندگی کچھ تلخی اختیار کرتی ہے. when life goes south ways، جب انسان پر کسی طرح کا ظلم ہوتا ہے، کسی کو کوئی لا علاج بیماری لگ جاتی ہے یا کسی کا بہت بڑا مالی نقصان ہو جاتا ہے، اس وقت ایسے لوگ خدا کے ماننے کو اپنی پسندیدگی اور پریفرنس سے جوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے بیٹے کو مار کر نعوذ باللہ خدا کو کیا ملا، ہمارا مالی اتنا بڑا نقصان خدا نے کیوں کر دیا. اس طرح کی باتیں کروا کر شیطان انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ گاڈ از انپلیزنٹ، خدا اچھا نہیں ہے، گاڈ از ایول. ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ خدا کے وجود کا جو اعتقاد ہے اس کو پریفرنس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. خدا کے وجود کو ایز اے فیکٹ تسلیم ہی نہیں کیا تھا ان لوگوں نے. جیسے غزہ کے اندر ہزاروں بچوں کے مر جانے کے اوپر لوگ یہ کہنے لگے کہ خدا نے اتنے سارے بچوں کو مرنے کیوں دیا. آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ خدا کا وجود بالکل الگ چیز ہے اور آپ کی پسندیدگی اور پریفرنس that's a completely different story and a secondary thing. اور یہی چیز پرابلم آف ایول کی اصل جڑ ہے. لیکن اگر مضبوط دلائل کے ذریعے سے، بلٹ پروف ایویڈنسز کے ذریعے سے ہم نے یہ جان لیا کہ خدا موجود ہے، یقیناً موجود ہے، اور اللہ کی ذات یقیناً موجود ہے، we know it as a fact just like we know that the sun is shining, then when the unpleasant things happen to us we separate the fact of God's existence from the unpleasant things happening to us. جس طرح سورج کا چمکنا ایک حقیقت ہے جس کو ہم نے مان لیا ہے، تو اسی طرح جب ہم دلائل کے ساتھ، بلٹ پروف ایویڈنسز کے ساتھ اللہ کے موجود ہونے کو مان لیں گے تو اس کے بعد جو بھی برائی
ظلم یا ناانصافی ہمیں کائنات میں نظر آئے گی اس کو ہم خدا کے وجود سے الگ کر کے دیکھیں گے۔ اب ہم آرگومنٹ آف کنٹینجنسی کے اینگل سے یہ ثابت کریں گے کہ اویس اقبال کے آفس میں کام کرنے والی جو لڑکی ہے جس کی بدصورتی سے اویس اقبال خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، ہم اسی عورت کی بدصورتی سے خدا کے وجود کو ثابت کریں گے۔ دیکھو، اویس اقبال کے آفس میں کام کرنے والی جو بدصورت لڑکی ہے وہ ہے تو کنٹینجنٹ، وہ ہمیشہ سے تو ایسی نہیں تھی، وہ اپنی جس صورت میں ہے کسی نے اس کو اس صورت میں بنایا ہے۔ Something made her the way that she is۔ وہ کسی اور شکل میں بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور صورت میں بھی ہو سکتی تھی، اس کے جسم کا رنگ کالے کے بجائے گورا بھی ہو سکتا تھا، وہ 4 فٹ کے بجائے 4.5، 5، 5.5 یا 6 فٹ کی بھی ہو سکتی تھی، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ کنٹینجنٹ ہے۔ تو جب اس کی کنٹینجنسی ثابت ہو گئی تو اس کی کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسی کو فلفل کرنے کے لیے ایک نیسیسری بینگ ضروری ہے، ورنہ انفینٹ ریگریس آف کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز لازم آئے گی، جس کی امپاسبلٹی کو ہم پہلے کئی ویڈیوز میں ثابت کر چکے ہیں، کیونکہ پریمس ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ کنٹینجنٹلی نیڈز اے نیسیسری بینگ ٹو میک اٹ دا وے دیٹ اٹ از۔ یہاں پر لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے کہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو سورج کا یہ چمکنا یہ ایک واجب الوجود ذات کی وجہ سے ہے، not because of the nuclear fusion reactions happening over there, and I will prove it. Growing of the plants cannot be explained by photosynthesis. It can only be explained by something that is not contingent. Likewise, the green color of plants cannot be explained by the chemical configuration of chlorophyll. کیونکہ یہ ایکسپلینیشن خود کنٹینجنٹ ہے، سو اٹ کین اونلی بی ایکسپلینڈ بائی سم تھنگ دیٹ از ناٹ کنٹینجنٹ۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جس کو شیخ مصطفیٰ صبری آفندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری متکلم تھے، انہوں نے اپنی کتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعبادہ المرسلین اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ فرض کریں کہ لوگوں کی ایک لمبی لائن ہے جن میں سے ہر پہلا شخص اپنے سے پیچھے والے شخص پر جھک کر ٹیک لگائے کھڑا ہے، یعنی اپنے سے پہلے والے شخص کے سہارے پر کھڑا ہے، اور وہ دوسرا شخص وہ اپنے سے پہلے والے شخص کے سہارے ٹیک لگائے کھڑا ہے، اور اس سے پہلے والا یعنی تیسرا شخص وہ اپنے سے پہلے والے یعنی چوتھے شخص پر ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی یہ قطار بہت دور تک چلی جا رہی ہے، اور اتنی دور تک جا رہی ہے کہ آخر میں جا کر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور اس قطار اور اس لائن کا جو آخری کنارہ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو انسانوں کی لمبی قطار ہے، ہر ایک اپنے سے پیچھے والے کے اوپر جھکا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے والے پر جھکا ہوا ہے، اور وہ اس کے پیچھے والے پر جھکا ہوا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لمبی قطار میں لوگ ایک دوسرے پر پیچھے کی طرف جھکے تو ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ زمین پر گر نہیں رہے ہیں۔ They are leaning but not lying on the ground۔ اور قطار کا آخری سرا نظر نہیں آ رہا۔ اب اس سے آپ کیا کنکلوژن ڈرا کریں گے؟ اس کا ایک ہی ریشنل اور لاجیکل کنکلوژن نکل سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ لائن کے آخر میں ضرور کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی پر بھی جھکا ہوا نہیں ہے اور خود اپنے سہارے پر کھڑا ہے، اور یہ انسانوں کی لمبی قطار اسی کے سہارے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ لائن کے اخیر میں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں مانیں گے کہ کوئی تو ہے اس قطار کے اخیر میں جو ان سارے لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو انسانوں کی یہ قطار زمین پر گر جائے گی، اور یہ اس طرح ٹیک لگائے پیچھے کی طرف لین کیے ہوئے کھڑے نہ ہوتے۔ تو یہ جو انسان پیچھے کی طرف جھکے ہوئے ہیں نا، یہ کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز کی مثال ہے کہ ایک آبجیکٹ دوسرے پر ڈیپینڈ ہے، اس سے پہلے والا وہ اس کے پہلے والے پر ڈیپینڈ ہے، اس کے پہلے والا اس کے پہلے والے پر ڈیپینڈ ہے، جیسے کہ انسانوں کی قطار ہر ایک شخص اپنے سے پیچھے والے پر جھکا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز جو ہوتی ہے، ہر ایک کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسی اپنے سے پہلے والے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ اس سے پہلے والے پر، وہ اس سے پہلے والے پر۔ تو یہ کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز لا الہ نہایہ نہیں چل سکتی، ورنہ ان کنٹینجنٹ ڈیپینڈنسیز کو فلفل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اخیر کے اندر کوئی نیسیسری ایگزسٹنس ہے، کوئی نیسیسری بینگ ہے جو کسی کے سہارے نہیں کھڑا ہے اور جو کنٹینجنٹ نہیں ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلا شخص
دوسرے پر ٹیک لگائے ہوئے اس پر لین کیے ہوئے کھڑا ہے اور دوسرا شخص تیسرے پر ٹیک لگائے ہوئے اس پر لین کر کے کھڑا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نتیجے کے طور پر کہ جو درمیان میں دوسرا شخص ہے یہ کچھ نہیں کر رہا، ہی از جسٹ پاسنگ دا وقت ٹو دا تھرڈ پرسن. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا چوتھے پر لین کر رہا ہے، اس کے سہارے کھڑا ہوا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا اور تیسرا کچھ نہیں کر رہے بلکہ چوتھا سب کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو اب ہم یہاں سے ایک پرنسپل کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ if A depends on B and B depends on C, then B is not doing anything and we can directly say that A depends on C. یعنی اگر A B کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور B C کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو B درمیان میں کچھ نہیں کر رہا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ A ڈائریکٹلی C کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. کیونکہ اگر اس قطار میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ چیز نہ ہو، سارے کے ساری چیزیں ڈیپینڈنٹ اور کنٹینجنٹ ہو، تو ان کنٹینجنٹ آبجیکٹس کی ڈیپینڈنسی کبھی بھی فلفل نہیں ہو سکتی. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس لڑکی کی بدصورتی کی جو کنٹینجنسی ہے، اس کے جتنے بھی ایکسپلینیشنز آپ کر لیں وہ سارے ایکسپلینیشنز خود کنٹینجنٹ ہوں گے اور آخر میں جا کر ایک نیسیسری بینگ پر جا کر ختم ہو جائیں گے جو کہ اللہ کی ذات ہے. تو اویس اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنو. میرے لاہور کے دفتر میں نا ایک 4 فٹ کی لڑکی تھی جس کا رنگ کالا تھا. اس کے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ تمہاری شادی، تو کہنے لگا کہ وہ کہنے لگی مجھ سے شادی کون کرے گا. اب لیکن اس کا بھی خالق وہی ہے جس کا خالق جو اینجلینا جولی کا خالق ہے، جو ایشوریا رائے کا خالق. اویس اقبال صاحب تو اینجلینا جولی اور ایشوریا رائے کی خوبصورتی کا تقابل اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کی بدصورتی سے کر رہے تھے، تو ہم اس پر یہ کہیں گے کہ اویس اقبال صاحب کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کی بدصورتی خدا کے وجود کی اتنی ہی مضبوط دلیل ہے جتنا کہ اینجلینا جولی اور ایشوریا رائے کی خوبصورتی یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں، اویس اقبال صاحب کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کی بدصورتی خدا کے وجود کی اتنی ہی مضبوط دلیل ہے جتنا کہ اینجلینا جولی اور ایشوریا رائے کی خوبصورتی یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے. اگر تو اویس اقبال بھائی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں انسانوں کی خوبصورتی کی ضرورت ہے، then you are too naive to conclude that. ارے ہم تو آپ کے آفس کی لڑکی کی بدصورتی سے خدا کو ثابت کر سکتے ہیں. اس کے جسم کے کالے ہونے کی کنٹینجنسی، اس کی پستہ قد کی کنٹینجنسی، اس کے موٹاپے کی کنٹینجنسی، یہ سب خدا کے وجود کی دلیل ہے. انا تؤفکون وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرما رہے خود تمہارے اندر نشانیاں موجود ہے اللہ کو پہچاننے کی، تم کیوں نہیں پہچانتے؟ تو اویس بھائی، اینجلینا جولی کی خوبصورتی ہی نہیں، آپ کے آفس میں کام کرنے والی لڑکی کی بدصورتی بھی خدا کے وجود کو ثابت کر دے گی. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیدہ ور چاہیے. تو آپ نے اپنے دل پر ضد کا جو تالا لگا رکھا ہے نا، اس تالے کو کھولیے. اوپن یور ہارٹ اینڈ لیٹ دا قرآن فلو ان یور ہارٹ. پھر جب بدصورتی کی کنٹینجنسی سے خدا کا وجود ثابت ہو گیا اور ایک حقیقت کے طور پر اور فیکٹ کے طور پر دلائل کے ساتھ ہم نے اس کو سمجھ لیا، تو اب کائنات کے اندر اگر ان پلیزنٹ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یا ظلم اور ناانصافی نظر آ رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم خدا کے وجود سے الگ کر کے دیکھیں گے. وی ول اپلائی دا ٹروتھ فرسٹ ٹیکنیک. بالکل سمپل بات ہے بھائی، سورج ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. اگر اس کی دھوپ آپ کو پسند نہیں ہے تو نہ ہو، اس سے سورج کے وجود ہی کا انکار کر دینا یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے. اب میں اپنی آڈینس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اویس اقبال جیسا کوئی بھی ایتھسٹ اگر آپ کے پاس آئے اور مذہب اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں کوئی بھی ایسا کمنٹ کرے جو ان پلیزنٹ ہو، جو بظاہر آپ کو برا لگ رہا ہو، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ واٹ یو شوڈ ڈو، آپ کو ٹروتھ فرسٹ ٹیکنیک اپلائی کرنا ہے. از اٹ ٹرو؟ از اٹ ناٹ ٹرو؟ فرسٹ ڈسکور دا ٹروتھ دین ڈیل وتھ اٹس پلیزنٹنس اور ان پلیزنٹنس. پہلے سچائی کو رکھیں، اس کے بعد پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو اس سے الگ کر کے دیکھیں. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ غور و خوض کرنے کے بعد آپ ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس چیز کو آپ بظاہر برا سمجھ رہے تھے وہ بری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.